أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ایک یہودی کو ایک ایجنسی نے پروموٹ کیا اس کام کے لیے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو اور اس کے بعد پھر ان کے لوز پوائنٹ جہاں جہاں ہوں گے ان کو تم ٹریس آؤٹ کرو تاکہ ہم بتا سکیں مسلمانوں کا نبی ایسا تھا. ٹھیک ہے، سال ہا سال وہ پڑھتا رہا سیرت اور اس میں دیکھنا ہے کہاں کہاں کمزور پوائنٹ ہیں جن کو ہم ہائی لائٹ کریں گے اور کہیں گے دیکھو مسلمانوں کا نبی ایسا ہے، تاکہ ہم یورپ کے لوگوں کو بتا سکیں اسلام کے نزدیک مت جانا. ایک 1.5 سال پڑھتا رہا وہ. 1.5 سال کے بعد اس سے ایجنسی والوں نے پوچھا ہاں صاحب تمہاری ریسرچ کہاں پہنچی؟ کہا میری ریسرچ یہاں پہنچی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھا انسان ہی کوئی نہیں ہے. اب کیا سوچا تم نے؟ کہا میں مسلمان ہو چکا ہوں. جس نبی کی شخصیت و ذاتی زندگی ایسی، اسی نبی کو نبی اللہ نے ہم کو عطا فرمایا. اس نبی کے ساتھ بے وفائی نہیں کرنی ہے. بے وفائی کرنے کے معنی کیا ہے کہ حضرت ہم نے آپ کو نبی مانا مگر آپ کی بات ہمیں قبول نہیں. زبان سے تو نہیں کہیں گے لیکن ہم نہیں کر سکیں گے. یہ بے وفائی ہے. اس بے وفائی سے اللہ سے بچا. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. میرے نبی کی اطاعت کرو تو تب میں سمجھوں گا تم نے میری اطاعت کی. اور اگر نبی تم نے اطاعت نہیں کی، لفظوں میں تم اپنے آپ کو کہو گے میں نعت خان بھی ہوں، میں عاشق رسول بھی ہوں، میں فلاں بھی ہوں، لیکن عملاً اگر تمہاری زندگی اور اگر تم ذاتی حد تک اتنے ہو لیکن باقی ساری امت کا حال. میرے بھائیوں، اللہ نے 2 ڈیوٹیاں ہمارے کندھوں پر رکھی ہیں: اسلام کو پڑھنا سیکھنا اور اس پر عمل کرنا. اور دوسری ڈیوٹی رکھی ہے دنیا کی قوموں تک اسلام پہنچانا. یہ ہم سب کی ڈیوٹی ہے. لیکن اس وقت آسٹریلیا میں ایک عورت نے اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد اخباری نامہ نگاروں نے سے پوچھا تم کو کوئی پریشر تو نہیں تھا؟ کہنے لگا کوئی پریشر نہیں. تم کو کوئی دباؤ نہیں؟ کہا کوئی دباؤ نہیں. تم کو کوئی لالچ؟ کہنے لگا کون لالچ دے گا مجھے، میرے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے، خوشحال زندگی میری گزر رہی تھی، میں نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا. اس سے پوچھا کہ اب آگے تمہارا مشن کیا ہے؟ کہنے لگا افسوسناک مشن ہے. کہنے لگا کیا افسوسناک؟ کہنے لگا بہت ہی افسوسناک مشن ہے. پوچھا کیا افسوسناک مشن ہے؟ کہا مشن میرا یہ ہے کہ مسلمانوں سے مجھے کہنا ہے اسلام پر چلو. کاش ایسا نہ ہوتا کہ ہم غیر مسلموں سے کہتے کہ اس اسلام کو قبول کرو، مگر نہیں، مجھے مسلمانوں سے کہنا ہے کہ اسلام پر چلو. یہ ہے میرا افسوسناک مشن. کہ افسوسناک کیوں ہے؟ کہتا جو اسلام کی دولت ان کے پاس ہے اس پر چلنے کو تیار نہیں. اس سے پوچھا گیا کیا تو اس نے عجیب مثال بتائی وہاں سے. اللہ اکبر. کہنے لگا میں ایک ہوٹل میں گئی، وہاں مسلمان بیرا ہے یا مینیجر ہے. اس مسلمان مینیجر سے میں نے کہا تو مسلمان ہو؟ انہوں نے کہا جی. کون سے ملک ہے؟ اس نے ایک مسلمان ملک کا نام لیا. یہ کہتی ہے میں نے بھی اس سے کہا میں بھی مسلمان ہو گئی ہوں. اس نے کہا افسوس تو کیوں مسلمان ہو گئی؟ میں نے کہا کیا بات ہو گئی؟ کہنے لگا جس مسلمان ملک کی میں رہنے والا ہوں وہاں سے ہم نے گھی منگوایا تھا، آرڈر بھیجا تھا، وہاں سے گھی کے کنستر پہنچے ہیں. ان گھی کے کنستروں کے اندر آلو ابلے ہوئے ہیں اور اوپر سے گھی لگایا گیا ہے. اب میں جب کھول کر کے دیکھتا ہوں تو میرا ہوٹل کا مالک کہتا ہے یہ ہے تمہارے مسلمان. آرڈر بھیجا ہے اصلی کاشر گیو دیسی گھی، ان سے مٹھائیاں بنانی ہیں. اب مسلمان ملک سے گھی پہنچا ہے، وہاں ٹین بند ہیں، ان ٹینوں کے اندر آلو ابال کر کے بھرے گئے ہیں اور اوپر سے جو ہے وہ گھی تھوڑا سا ڈالا گیا ہے تاکہ گھی کی خوشبو آ جائے. اب جب ہم کھول کر کے دیکھتے ہیں اوپر تھوڑا سا گھی ہے، نیچے سے آلو ہے. تو میرا اب وہ باس جو ہے جو ہوٹل کا مالک ہے وہ کہتا ہے یہ تمہارے مسلمان ہیں. یہ مینیجر اس خاتون سے یہ کہتا ہے کہ جس اسلام کے ماننے والے ہم ہیں تم نے کیوں اس اسلام کو قبول کیا؟ اس کے بعد اس نے کہا میں تو اسلام چھوڑ چکا اسی وجہ سے. یہ خاتون یہ کہتی ہے جب مسلمانوں کا حال یہ ہو تو ہمیں پہلے یہی فکر کرنی ہے کہ مسلمان صحیح مسلمان بن جائیں. اس لیے میرے بھائیوں، ایک تو ہم شکر پڑھیں بار بار الحمدللہ اللہ نے ہم کو ایمان عطا فرمایا، ہم اللہ کو ماننے والے، اللہ کے نبی کو ماننے والے، ہمیں یقین ہے کہ قرآن سچی کتاب ہے. اب ارادہ کرنا ہے انشاءاللہ ہم اسلام کے مطابق زندگی گزاریں گے. ہم نمازی، دولت ملی ہے تو زکوٰۃ ادا کریں گے، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں گے، ان کو اسلام پر کھڑا رکھیں گے. چاہے تعلیم کوئی بھی دیں، تعلیم ضروری ہے، تعلیم کے بغیر رہ نہیں سکتے آج کے زمانے میں. لیکن ایسا نہ ہو تعلیم پڑھتے پڑھتے لڑکے ایتھیسٹ ہو جائیں، ایسا نہ ہو تعلیم پڑھتے پڑھتے لڑکے جو ہیں وہ بدکاریوں میں پھنس جائیں اور ہم امید رکھیں گے ہمارا بچہ ٹھیک ہوگا. نہیں میرے بھائیوں، اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں، غلط فہمی مت رہیں. وہ نوجوان بچے جو آپ کے باہر کے شہروں میں ہیں، باہر کے شہروں کا حال بھی انتہا خطرناک ہے. وہاں لڑکے ایتھیسٹ بن جاتے ہیں، وہاں ملحد ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ ٹیکے بھی کرنے لگتے ہیں اور برائیوں میں پھنس جاتے ہیں. ان کا کردار وہاں محفوظ نہیں رہ سکتا ہے. تو بہت زیادہ نگرانی کرنے کی ضرورت ہے، تب بچے بچ سکیں گے. ورنہ باہر کے چلے کلان میں شریف سے شریف بچہ تنکی کی طرح بہ جاتا ہے. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول